آج ہم تاریخ کے ان گوشوں میں جھانک رہے ہیں جہاں تقسیم ہند کے کچھ عرصے بعد کی کہانیاں دبی ہوئی ہیں۔ جی، وہ وقت جب سرحدیں نہیں تھیں اور ماحول کافی غیر یقینی تھا۔ بالکل، اور ہم خاص طور پر دیکھ رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ریل رابطوں کی بحالی کی کوششوں کو، وہ ابتدائی کوششیں جن کا ذکر زیادہ نہیں ملتا۔ ہمارے پاس اس حوالے سے دو بڑی دلچسپ چیزیں ہیں۔ اچھا۔ جی، اس کا عکس ہے جس میں قصور سے فیروز پور تک ریلوے لائن دوبارہ کھولنے کی ایک کافی ٹھوس تجویز ہے۔ قصور فیروز پور۔ اور دوسری چیز، اس سے بھی 2 سال پہلے 1953 کے نیو یارک ٹائمز کا ایک تراشا، اخبار کا ٹکڑا۔ اچھا، 1953 کا؟ جی، جو بتاتا ہے کہ بھارت نے ریل رابطے بحال کرنے کی پیشکش کی تھی۔ تو آج ہم ان دستاویزات کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تقسیم کے فوراً بعد، مطلب صرف چند سال بعد، دونوں ملکوں میں رابطوں کے لیے کیا ہو رہا تھا۔ ہاں، کیا کوششیں تھیں، کتنی سنجیدہ تھیں، اور ان کا پس منظر کیا تھا۔ بالکل۔ اور آخر ہوا کیا ان کوششوں کا؟ یہ ہمیں اس وقت کی وہ جو پیچیدہ صورتحال تھی اس کی ایک جھلک دے سکتا ہے۔ صحیح، تو آئیے پہلے 1953 والے نیو یارک ٹائمز کے تراشے کو دیکھتے ہیں۔ تاریخ ہے 27 جولائی 1953، نئی دہلی سے خبر ہے۔ جی۔ خبر کی موٹی موٹی بات یہ ہے کہ بھارت کی جو وزارت ریلوے تھی، انہوں نے حکومت پاکستان کو باقاعدہ کہا کہ چلیں مسافر ٹرین سروس دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تقسیم کے صرف 6 سال بعد۔ جی، 6 سال بعد۔ یہ اچانک نہیں تھا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اسی خبر میں ذکر ہے کہ اسی مہینے، مطلب جولائی 1953 میں، دونوں ملکوں نے سفر کے جو سخت قانون تھے نا، اچھا ان میں کچھ نرمی کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اچھا۔ ایک طرح سے اصولی فیصلہ تھا کہ جو راستے تقسیم میں بند ہوئے وہ سب کھولے جائیں۔ تو یہ ریل والی بات اسی سلسلے کی کری تھی۔ جی بالکل، یہ اسی بڑی بات چیت کا حصہ تھی، ایک کوشش کہ جو اصول طے ہوا اسے عملی شکل دی جائے۔ یعنی ماحول کچھ بہتر ہو رہا تھا شاید۔ لگتا تو یہی ہے۔ اچھا، کیا خبر میں یہ بھی لکھا ہے کہ کون علاقوں کو جوڑنے کی بات تھی، مطلب کون سے شہر؟ جی بتایا ہے، 3 خاص روٹ کا ذکر ہے۔ بھارت نے کراچی میں پاکستانی حکومت کو کہا کہ ایک تو یہ کہ مشرقی پنجاب میں فیروز پور چھاونی کو مغربی پنجاب میں قصور سے ملا دیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا امرتسر کو لاہور سے۔ یہ تو بہت اہم روٹ ہے۔ جی ہاں، اور تیسرا راجستھان میں جودھ پور کو سندھ میں حیدرآباد سے۔ اچھا، تو پنجاب اور سندھ دونوں طرف؟ بالکل، یہ تینوں روٹس بہت اہم تھے۔ فیروز پور قصور اور امرتسر لاہور، یہ تو سمجھے پنجاب کے دل تھے جو تقسیم ہو گئے۔ ان کی بندش سے تو لاکھوں لوگ متاثر ہوئے تھے، اور جودھ پور حیدرآباد والا روٹ وہ سندھ اور راجستھان کے بیچ تجارت اور آنا جانا اس کے لیے بڑا اہم تھا۔ تو یہ روٹس کا انتخاب بتا رہا ہے کہ کوشش تھی کہ وہ جو مین رابطے ٹوٹے تھے انہیں جوڑا جائے۔ جی بالکل، ان اہم شریانوں کو بحال کرنے کی کوشش تھی۔ اسی خبر میں ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ اس ریل والی تجویز سے صرف ایک ہفتہ پہلے دونوں پنجابوں میں، یعنی بھارتی پنجاب اور پاکستانی پنجاب کے بیچ 2 اہم سڑک کے راستے کھولے گئے تھے۔ اچھا، زمینی راستے؟ جی، لوگوں اور سامان دونوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو عملی طور پر ہو رہا تھا، کم از کم سڑکوں پر۔ ہاں، یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ شاید سڑک کھولنا پہلا قدم تھا۔ ریل کا نظام تو ظاہر ہے زیادہ پیچیدہ ہے۔ کیسے؟ مطلب زیادہ پیچیدہ کیسے؟ دیکھیں، ریل میں صرف ٹرین چلانا نہیں ہوتا، ٹکٹ، ٹائم ٹیبل، عملہ، پھر بارڈر پر کسٹمز، امیگریشن، سیکیورٹی، یہ سب کچھ زیادہ بڑے پیمانے پر طے کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک۔ سڑک کا راستہ کھولنا شاید نسبتاً آسان تھا، ریل رابطے بحال کرنا ایک زیادہ بڑی کمٹمنٹ مانگتا تھا۔ تو 1953 کی یہ تجویز ایک طرح سے ایک امید افزا اشارہ تھا۔ جی، ایک پہلا قدم کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی منزل دور تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی 1953 کی بات۔ اب 2 سال آگے چلتے ہیں، 1955 کی وہ سرکاری دستاویز۔ اس کا تو عنوان ہی بتا رہا ہے کہ بات آگے بڑھی ہے۔ مغربی پاکستان اور بھارت کے درمیان اضافی ریل رابطوں کے ذریعے ریل ٹریفک کی بحالی۔ جی ہاں، اور یہ دستاویز بہت اہم ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا خاص ہے؟ خاص یہ ہے کہ یہ صرف تجویز نہیں ہے، اس میں صاف لکھا ہے کہ 2 روٹس پر ریل ٹریفک بحال کرنے پر اتفاق ہو گیا تھا۔ اتفاق؟ مطلب باقاعدہ معاہدہ؟ جی، باقاعدہ معاہدہ، یعنی بات چیت ہوئی، مذاکرات ہوئے اور ایک ایگریمنٹ سائن ہوا۔
یہ 1953 کے مقابلے میں بہت بڑا قدم تھا۔ واقعی تقسیم کے صرف 8 سال بعد، یہ تو حیرانی کی بات ہے۔ کون سے روٹس تھے یہ؟ 2 روٹس کا ذکر ہے۔ پہلا قصور فیروز پور۔ اچھا، یہ تو وہی ہے جو 1953 میں بھی تھا؟ جی بالکل، لگتا ہے اس پر تو بات بن گئی۔ اور دوسرا روٹ تھا کھوکھرا پار مونا باؤ۔ کھوکھرا پار مونا باؤ، یہ سندھ اور راجستھان والا ہے نا؟ بالکل، تو ایک پنجاب میں، ایک سندھ راجستھان میں، دونوں اہم علاقوں میں رابطہ بحال کرنے پر اتفاق ہوا۔ اور کیا صرف اتفاق ہی تھا یا آگے کچھ پلان بھی تھا؟ نہیں، پورا پلان تھا۔ دستاویز میں لکھا ہے کہ نارتھ ویسٹرن ریلوے یعنی پاکستان ریلوے اور ناردرن ریلوے یعنی بھارت کی ریلوے، ان کے جنرل مینیجرز جلد ملیں گے۔ اچھا، اور اکیلے نہیں، بلکہ اپنے ساتھ کسٹمز اور پولیس کے نمائندوں کو بھی لائیں گے، ہاں، تاکہ ٹریفک شروع کرنے کی ساری عملی تفصیلات، جیسے کیا؟ جیسے چیکنگ کیسے ہوگی، اوقات کیا ہوں گے، باقی سارے قاعدے قانون، وہ سب طے کیے جا سکیں۔ یعنی صرف ریلوے کا معاملہ نہیں تھا، کسٹمز، پولیس، بارڈر کنٹرول، سیکیورٹی، سب پہلوؤں پر بات ہونی تھی۔ جی بالکل، یہ ایک مکمل پیکج لگ رہا تھا۔ یہ تو واقعی ایک مکمل منصوبہ لگ رہا ہے۔ کیا کوئی ٹائم فریم بھی تھا؟ کب تک کرنا تھا یہ سب؟ دستاویز میں ایک آدھا جملہ ہے، "The target date for the resumption of this traffic"۔ اس سے لگتا ہے کہ کوئی ٹارگٹ ڈیٹ، کوئی آخری تاریخ بھی رکھی گئی تھی یا رکھنے کا ارادہ تھا۔ اچھا، اگرچہ وہ تاریخ کیا تھی یہ ہمارے پاس جو کاپی ہے اس میں واضح نہیں، لیکن اس جملے کا ہونا ہی بتاتا ہے کہ معاملہ کافی سیریس تھا، جلدی عمل درآمد چاہتے تھے۔ یہ سب سن کے تو لگتا ہے کہ بس ٹرین چلنے ہی والی تھی، معاہدہ ہو گیا، پلان بن گیا، محکمے شامل ہو گئے، ٹارگٹ ڈیٹ بھی، لیکن پھر کچھ گڑبڑ ہوئی؟ جی ہاں، اور یہ کہانی کا اہم موڑ ہے۔ ہمارے پاس جو دستاویز کا عکس ہے نا، ہاں، اس کے اوپر بعد میں کسی نے پینسل سے ہاتھ سے ایک نوٹ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ انگریزی میں ہے، ہاں، لکھا ہے "A proposal sick of reopening of Kasur Firozpur railway track in 1955. Sadly, it could not sick be implemented." او، مطلب یہ 1955 میں قصور فیروزپور ریلوے ٹریک کھولنے کی تجویز تھی، افسوس اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ بالکل، سپیلنگ کی غلطیاں ہیں لیکن مطلب صاف ہے۔ تو اتنی ساری پیش رفت، معاہدہ، منصوبہ بندی، سب کچھ ہونے کے باوجود کم از کم قصور فیروزپور والا روٹ تو نہیں کھل سکا۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ تو بڑی مایوسی والی بات ہے۔ 1953 میں تجویز، 1955 میں معاہدہ، اور پھر کچھ نہیں۔ بالکل، اور یہ ہاتھ سے لکھا نوٹ شاید ان دونوں دستاویزات کا سب سے اہم حصہ ہے۔ کیسے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کاغذ پر اتفاق ہو جانا ایک بات ہے، اور اسے زمین پر اتارنا وہ بالکل دوسری کہانی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اوپر کی سطح پر شاید رضامندی تھی، لیکن نیچے زمینی حقیقتیں، انتظامی مشکلات یا شاید سیاسی ارادے کی کمی وہ اتنی زیادہ تھیں کہ ایک طے شدہ منصوبہ بھی رہ گیا۔ آپ نے کہا انتظامی مشکلات، سیاسی ارادہ، کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصل وجہ کیا بنی ہوگی؟ دستاویز میں کسٹمز، پولیس کا ذکر ہے، کیا یہ دفتر شاہی تھی، سستی تھی، یا کچھ گہری باتیں تھیں؟ سیکیورٹی کے خدشات، سمگلنگ کا ڈر، یا لوگ ہی نہیں چاہتے تھے دونوں طرف؟ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ اصل وجہ کیا تھی، لیکن کسٹمز اور پولیس کا ذکر یہ ضرور بتاتا ہے کہ یہ صرف ٹرین چلانے کا ٹیکنیکل مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا، اس میں بارڈر کنٹرول، نگرانی اور شاید دونوں طرف ایک دوسرے پر بھروسے کی کمی وہ عنصر بھی شامل تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ عملی مسئلے ہوں، جیسے پٹریوں کی حالت ٹھیک نہ ہو یا پیسے نہ ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے، اور شاید زیادہ امکان اسی کا ہے، کہ تقسیم کے صرف 8 سال بعد سیاسی اور سیکیورٹی اداروں میں ابھی بھی شک اور خوف اتنا تھا کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کے آنے جانے کی اجازت دینے سے ہچکچا رہے تھے۔ شاید معاہدہ کرنے والوں اور اصل فیصلہ کرنے والوں میں ہم آہنگی نہیں تھی، یا نچلی سطح پر عمل درآمد میں جان بوجھ کر یا ویسے ہی رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان روٹس کا نہ کھلنا، قصور فیروزپور، کھوکھرا پار مونا باؤ، اس کا مطلب کیا تھا؟ صرف ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا یا اس سے بڑھ کر کچھ؟ نہیں، اس کے اثرات بہت گہرے تھے، بہت دور تک گئے۔ یہ صرف 2 راستے نہیں تھے، یہ زندگی کی رگیں تھیں۔ پنجاب کی تقسیم نے لاکھوں خاندان بانٹ دیے تھے۔ قصور اور فیروزپور، امرتسر اور لاہور، یہ تو جڑواں شہروں جیسے تھے۔
ریل نہ ہونے کا مطلب تھا ہزاروں لوگ اپنوں سے ملنے سے رہ گئے یا انہیں بہت لمبے، مہنگے، مشکل راستوں سے جانا پڑا۔ صحیح۔ اسی طرح کھوکھرا پار مونا باؤ، وہ سندھ اور راجستھان، خاص طور پہ تھر کے علاقے کے لوگوں کے لیے کتنا اہم تھا۔ اور معیشت پہ کیا اثر پڑا ہوگا؟ بہت زیادہ۔ یہ تقسیم سے پہلے بڑی تجارتی شاہراہیں تھیں۔ ان کے بند ہونے سے مقامی تجارت کو بہت نقصان پہنچا۔ جو سامان پہلے چند گھنٹے میں سرحد پار، اب شاید اسے سمندر سے بھیجنا پڑتا تھا، یا وہ تجارت ہی ختم ہو گئی۔ دونوں طرف کی معیشتیں متاثر ہوئیں، خاص طور پر بارڈر کے آس پاس کی۔ اور سماجی طور پر؟ سماجی اور ثقافتی طور پر بھی۔ رابطے ٹوٹنے سے فاصلے بڑھے، غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، اور یہ احساس پکا ہوا کہ اب ہم واقعی دو الگ، دور کی دنیاؤں میں رہتے ہیں۔ یہ صرف ٹرین کا نہ چلنا نہیں تھا، یہ تعلقات کا جو تانا بانا تھا وہ اور بکھر گیا۔ کیا یہ کوششیں بھلے ناکام ہوئیں، یہ نہیں دکھاتی کہ شاید کچھ لوگ تھے جو آگے بڑھنا چاہتے تھے، ماضی کو پیچھے چھوڑنا چاہتے تھے؟ بلا شبہ یہ کوششیں، خاص طور پر وہ 1955 والا معاہدہ، اس وقت کے ماحول میں غیر معمولی ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تقسیم کی کڑواہٹ اور شروع کے سالوں کی دشمنی کے باوجود عملی ضروریات اور شاید ایک پرانی اپنائیت کا احساس کہیں نہ کہیں باقی تھا۔ لوگ، تاجر اور شاید کچھ سرکاری افسر بھی یہ سمجھتے تھے کہ مکمل علیحدگی ممکن نہیں، رابطے بحال کرنا دونوں کے فائدے میں ہے۔ تو ان دستاویزات کا اصل سبق کیا ہے؟ شاید یہی کہ تاریخ سیدھی لکیر میں نہیں چلتی۔ ایک طرف تناؤ تھا، بے اعتمادی تھی، تو دوسری طرف سمجھوتے اور تعاون کی کوششیں بھی ہو رہی تھیں۔ یہ ناکام کوششیں بھی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ راستہ مختلف ہو سکتا تھا اگر حالات یا نیتیں مختلف ہوتی۔ تو اگر ہم آج کے سارے گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ تقسیم کے فوراً بعد 1953 میں ایک امید والی تجویز آئی، اور پھر 1955 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کم از کم 2 اہم ریل رابطے، جی، قصور فیروز پور اور کھوکھرا پار مونا باؤ، ان کو بحال کرنے کا باقاعدہ معاہدہ ہوا۔ یہ صرف باتیں نہیں تھیں، سنجیدہ منصوبہ بندی تھی، جس میں ریلوے کے ساتھ کسٹمز، پولیس سب شامل تھے۔ بالکل۔ یہ دستاویزات ہمیں ان شروع کے سالوں کی ایک نایاب جھلک دیتی ہیں، دکھاتی ہیں کہ رابطے بحال کرنے کی خواہش بھی تھی، کوشش بھی تھی، لیکن وہ جو 1955 کے معاہدے پر عمل نہیں ہو سکا، جیسا کہ وہ ہاتھ سے لکھے نوٹ سے پتہ چلتا ہے، وہ ایک زیادہ اہم حقیقت سامنے لاتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ عملی رکاوٹیں، چاہے وہ انتظامی ہوں، سیکیورٹی کے ڈر ہوں یا سیاسی نا اتفاقی، وہ اس خواہش پر حاوی آ گئیں۔ یہ بتاتا ہے کہ دونوں نئی ریاستوں کے بیچ تعلقات کتنے نازک تھے اور اعتماد کی کمی کتنی گہری تھی۔ اور یہیں سے وہ بات جڑتی ہے جو ہم کر رہے تھے کہ ان شروع کے سالوں میں یہ اہم رابطے جو مکمل بحال نہیں ہو پائے، اس کا اثر صرف اس وقت تک نہیں رہا۔ جی، شاید آج تک محسوس ہوتا ہے۔ ان راستوں کے بند رہنے نے لوگوں کو، معیشتوں کو اور شاید ذہنوں کو بھی ایک دوسرے سے مزید دور کر دیا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے جو ان دستاویزات سے ابھرتی ہے کہ اگر یہ یا اس جیسی دوسری شروع کی کوششیں کامیاب ہو جاتی تو کیا آج جنوبی ایشیا کی تاریخ، یہاں کے لوگوں کے آپسی تعلقات، ان کی شکل کچھ مختلف ہوتی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ جی، یہ ایک سوال ہے جو یہ دھندلی دستاویزات ہمارے سامنے چھوڑ جاتی ہیں، یاد دلاتی ہیں کہ تاریخ میں ہمیشہ دوسرے راستے بھی ممکن ہوتے ہیں۔